اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ عزیزو، ابھی میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ نماز سے قائم کرنے سے مراد نظام اسلام، اسلامی نظام قائم کرنے سے مراد ہے، نہ کہ صرف پڑھنا ہے۔ یہ قرآن کریم میں بہت بار تاکید کی گئی ہے اقیموا الصلاۃ کہ نماز قائم کرو، لیکن مسلمان ہے کہ صرف اس کو خود پڑھتا جا رہا ہے۔ ایک اچھی چیز ہے، لیکن مقصد آپ کا پڑھنا نہیں بلکہ قائم کرنا ہے۔ قرآن کریم میں کئی مرتبہ قائم کرنے کا ذکر ہے اور صرف ایک مرتبہ پڑھنے کا ذکر ہے۔ نماز پڑھو فصلی لربک صرف ایک مرتبہ آیا ہے اور کئی مرتبہ قائم کرنے کا آیا۔ تو اس پر سب سے پہلے ہمیں توجہ دینا چاہیے کہ قائم کس طرح کیا جاتا ہے۔ اگر نماز قائم ہوتی ہے تو آج مسلمان سکون کی، چین کی نیند سو سکتا ہے، لیکن قائم نہ ہونے کی وجہ سے آج یہ سردار ہونے کے باوجود بھی یہ روندے جا رہا ہے، یہ کچلے جا رہا ہے، یہ نچلے طبقے میں ہو گیا ہے، جبکہ یہ تمام قوموں کا سردار ہے۔ اسی لیے اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے نماز قائم کرو۔ نماز قائم سے مراد اسلامی نظام ہے۔ اسلامی نظام کو لاؤ، اس کے بعد آپ کی چلے گی تو آپ بادشاہ ہوں گے، کسی سے آپ کا حق مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ صحابہ کرام نے اپنی چلائی ہے۔ اللہ کے جب ہو جاتا ہے انسان تو اللہ اس کے ہاتھ میں قانون عطا کرتا ہے۔ تو آپ سب مل کر اتحاد پیدا کرو اور نظام اسلام کو قائم کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرما رہا ہے کہ زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ دو کے معنی یہ ہیں کہ وہ ایک فرض ہے، اس میں چوری نہیں کر سکتے آپ۔ جس طرح نماز، عشاء کی نماز اگر 4 رکعت ہے، 3 رکعت آپ نہیں پڑھ سکتے۔ مغرب کی 3 رکعت ہے، اس میں 2 رکعت آپ نہیں کر سکتے، ایک رکعت آپ چوری نہیں کر سکتے، آپ کو سجدہ سہو لازم ہے۔ تو جو بھی فرائض ہے اس میں کمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اگر مسلمان زکوٰۃ کے معاملے میں اگر کم کرتا ہے، کم دیتا ہے، اگر 10 لاکھ نکل رہے ہیں تو 5 لاکھ اگر دے رہا ہے تو یہ اس کی زکوٰۃ دینے کے باوجود بھی زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی۔ جس طرح نماز میں اگر ایک رکعت چھٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی، اسی طرح ٹھیک زکوٰۃ میں بھی اگر پوری کی پوری جتنی نکلتی ہو اتنی ادا نہ کی جائے تو آپ کی زکوٰۃ مکمل نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ دراصل اسلامی نظام کو تقویت بخشتا ہے۔ تقویت بخشنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام قائم کیا کہ اپنی دولت میں سے اسلام کے لیے کچھ نکالو تاکہ اسلام کا بھلا ہو اور آپ کا بھی بھلا ہو۔ اگر آپ اسلام کے لیے کچھ دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو 1 کا 10 دے گا، آپ کا بھلا ہوگا۔ اسلام کا تو کسی حال میں بھلا ہے، بھلا رہے گا اور بھلا ہی ہوگا، آپ اس کے ساتھ جڑ کر آپ کامیاب ہو جائیں۔ تو آج ہم رمضان کے مہینوں سے گزر رہے ہیں، رمضان کے دنوں سے گزر رہے ہیں، رمضان کی برکات سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ روزے میں ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، فطرہ دے رہے ہیں، ہر وہ چیز کر رہے ہیں۔ اب ہمیں صرف غور کرنا یہ ہے، کیا ہم زکوٰۃ جو دے رہے ہیں وہ ہمارا صحیح طریقہ ہے؟ کیا اسلام سے اس کو فائدہ ہے؟ کیا اللہ اور رسول اس سے راضی ہو جائیں گے؟ جو ہم جس طرح زکوٰۃ بانٹ رہے ہیں یا اناج کے پاکٹ بانٹ رہے ہیں، اس طرح اگر ہر فرد اپنی اپنی مرضی سے اپنے دماغ کے اعتبار سے کام کرے گا
تو اسلام کو کوئی فائدہ پہنچنا نہیں سکے گا، نہ اسلام کو فائدہ پہنچے گا، کیونکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اکٹھا ایک جگہ آپ کی زکوٰۃ جمع ہو، آپ کا فطرہ جمع ہو، تاکہ وہ ایک ساتھ اسلام کے کام کے لیے استعمال ہو، اسلام کے فائدے کے لیے وہ رقم استعمال کی جائے۔ آپ اپنی مرضی سے کسی کو مہینے کا راشن دے رہے ہیں، کسی کو زکوٰۃ کے پیسے 1,100 آدمی کو دے رہے ہیں، اس سے اسلام خوش نہیں ہوتا، کیونکہ جب بھی انویسٹرز کہیں انویسٹ کرتے ہیں تو ان کا مقصد ہوتا ہے کہ میں اگر 1 روپیہ لگاؤں تو 10 گنا اس کے بڑھ کر آئے۔ کسان بھی جب بیج ڈالتا ہے تو زرخیز زمین جب ہوتی ہے تو وہاں بیج ڈالتا ہے، نہ کہ روڈ پر ڈال کر اس سے امید لگا کے بیٹھتا ہے۔ اگر روڈ پر بیج ڈالیں گے تو وہ بیج خراب ہو جائے گا، اس سے پودا نہیں لگے گا، جاڑ نہیں لگے گا، اس میں پھل نہیں لگے گا، اس کی نشو و نما نہیں ہو پائے گی۔ تو اس طرح آپ اگر انفرادیت میں آپ اپنی طرف سے اگر بانٹ رہے ہیں، کچھ اناج بانٹ رہے ہیں، پیسے بانٹ رہے ہیں، 10 لاکھ آپ 100 آدمیوں میں دے رہے ہیں، تو اس سے اسلام کا پورا مقصد نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا مقصد یہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اس سال کوئی زکوٰۃ لے رہا ہے تو آئندہ سال وہ زکوٰۃ دینے کے قابل بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے، آپ کو دولت دی ہے، آپ صرف اس کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ یہ افطار پارٹیاں کرا کر اپنی طاقتوں کو کمزور کر رہے ہیں، اس کا اجر و ثواب آپ کو ہے نہیں ہے اجر و ثواب بہت ہے آپ کو، لیکن اس سے کہیں زیادہ آپ کو اجر و ثواب تو آپ کو جب ملے گا آپ اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں گے، اپنے رشتہ داروں پر نظر دوڑائیں گے کہ ہمارے رشتہ داری میں کون غریب ہے، کس کے بچوں کی صحیح پرورش نہیں ہو رہی ہے، کون اسکول کی فیس ادا نہیں کر رہا ہے، کون کپڑے صحیح نہیں پہن رہا ہے، کس کے گھر میں کھانے پانی کی تنگی چل رہی ہے۔ اگر آپ یہ نظر دوڑائیں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ رمضان اور روزے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ میں احساس پیدا ہو، اور احساس پیدا ہوتا ہے تو آپ متقیوں میں احساس ہوتا ہے۔ آپ اگر آپ کے پاس احساس نہیں پیدا ہو رہا ہے تو آپ متقی نہیں ہوئے۔ تو آپ نظر دوڑاؤ، اپنے عزیز و اقارب کو دیکھو کہ کون پریشان ہے، کون بیوہ ہے، کون یتیم ہے، کون یسیر ہے، کس نے اچھا کھانا کئی دنوں سے نہیں کھایا ہے۔ یہ آپ کو خاندان میں اچھی طرح معلوم ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عزیز و اقارب کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد پڑوسیوں کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد دوستوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ جو اپنے جو اطراف و اکناف ہے ان پر آپ نظر ڈالو، دیکھو کون غریب ہے، کون پریشان ہے، اس طرف آپ اپنی دولت کو لگاؤ۔ اگر آپ ادھر لگائیں گے تو ایک کا 70,000 ملے گا آپ کو، رمضان میں 70 درجہ آپ کو ثواب ملنے والا ہے۔ صحیح جگہ اگر انویسٹ کریں گے تو 70,000 آپ کو اس کا اجر ملے گا، ایک کا 70,000۔ تو آپ ڈیسائیڈ کریں کہ یہ رمضان میں جو پیکٹس دے کر 70 نیکیاں کمانا بہتر ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے زکوٰۃ دے کر 70 نیکیاں کمانا بہتر ہے، یا پھر ایک مشت کسی غریب کی مدد کر کے، کسی اپنے چھوٹے بھائی کی مدد کر کے، کسی اپنے بہن کی مدد کر کے، کسی خالو کی مدد کر کے، چچا کی مدد کر کے، چچا کی مدد کر کے، یا اپنے پھپھیرے بہنا بھائیاں جو غریب غربا ہیں ان کی مدد کر کر ان کو کچھ کاروبار سے لگا دیں، ان کو کچھ رہنے کا بندوبست کریں، ان کو تجارت کے لیے کچھ ان کو مال فراہم کریں، ان کو سنواریں کہ نیکسٹ ایئر آنے والے سال میں ان کو ایسی مدد کریں کہ آنے والے سال میں وہ خود صاحب نصاب ہو جائیں۔ تو یہ مقصد ہے اسلام کا، ورنہ ایسا اگر ہر فرد اپنی اپنی جگہ سے اناج بانٹے گا، افطار پارٹی کرے گا تو آپ کی طاقت ختم ہو جائے گی، پیسہ تو آپ کا کدھر سے بھی جانا ہے۔ میری امت مسلمہ سے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقصد کو سمجھیں۔ اگر آپ اپنی دولت
اسلام کے لیے دیں گے تو اسلام جو ہے طاقتور ہوگا اور اسلامی نظام قائم ہوگا۔ اقیموا الصلاۃ جو اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہا ہے، تو ایک ساتھ اگر محلے ہی میں پورے لوگ جمع ہو کر اگر وہ اپنی کمیٹی بنا کر، زکوٰۃ کی کمیٹی بنا کر قائم کر کے جو محلے میں پریشان حال ہے ہم ان کی مدد کریں گے۔ عزیز و قریب، اگر آپ سے بیر ہے، اکثر رہتا ہے پیسے والوں کو ایک دوسرے سے بیر رہتا ہے، تو ویسا نہیں کر کے محلے والے کی کمیٹی، محلوں میں کمیٹی بنا کر کم از کم ہمارے محلے میں جو غریب غربا ہیں ہم اس کو مضبوط کریں، یہ ٹھان لیں، ٹھان کر اللہ و رسول کے لیے کام کریں، اس میں جو ہے کوئی کینہ کپٹ نہ لائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اگر یہ کام کریں گے تو آپ کو 70,000 گنا کا اجر و ثواب ملے گا۔ تو میری تمام امت مسلمہ سے درخواست ہے کہ میری اس بات پر غور کیا جائے تاکہ امت مسلمہ کا کچھ فائدہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔